اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کے سلسلے میں تھی۔ آج یہ ہمارا 5واں درس ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اس آیت کے ذیل میں کہا تھا کہ خداوند متعال نے اس سورے میں معاشروں میں پائی جانے والی بیماریوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کے حل کو بیان کیا کہ اگر سورہ حجرات پہ عمل ہو جائے تو یہ پورا معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جائے، اور جو مسائل اور جو مشکلات ابتدا سے انسانی معاشروں میں پیش آئیں ان کی وجہ ان اصولوں اور ان ضوابط کی عدم پاسداری تھی اور ان کی پابندی نہ کرنا تھی۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اس کی سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیت تھی یعنی پہلی آیت، اس میں خداوند متعال نے یہ فرمایا تھا کہ آپ مومنین رسول اور اللہ پر تقدم نہ کریں، اور اس کے بعد اس دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ لوگ اپنی آواز کو نبی سے اونچی نہ کریں۔ جب نبی کی بزم میں آپ ہوں تو اس ادب کی رعایت کریں۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہاں خطاب نبی سے عہدے سے ہے، عہدہ نبوت سے ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے ائمہ تک ہے۔ اگر آپ ائمہ کی بزم میں ہیں تو اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کی آواز ان کی آواز سے اونچی ہو۔ اگر آپ فقہا کی بزم میں ہیں، علماء کی بزم میں ہیں، تو اجازت نہیں ہے کسی کو بھی کہ ان کی آواز سے اونچی آواز کرے۔ اس کے بعد آیت نے کہا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح سے نہ بلاؤ انہیں جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ہم آپس میں دوسرے کو کیسے بلاتے ہیں؟ ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، جیسے زید صاحب سنیے، فلاں صاحب سنیے۔ آپ نام لے کے نہیں بلا سکتے کسی کو۔ پیغمبر کے دور میں لوگ پیغمبر کو یا محمد کہہ کے بلاتے تھے۔ قرآن نے منع کر دیا کہ خبردار وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اس طرح سے نہ بلائیں آپ پیغمبر کو، ادب کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ائمہ کو اس طرح سے نہ بلائیں، علی کہہ کے نہ بلائیں انہیں۔ اسی وجہ سے مومنین جو رعایت کرتے تھے وہ اس طرح سے نہیں بلاتے تھے، امیر المومنین کہہ کے خطاب کرتے تھے، یا امیر المومنین یا امیر المومنین، یا بہت سارے لوگ اس زمانے میں
ائمہ کو یبن رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے، تو رعایت کرتے تھے اس ادب کی۔ اسی طرح سے آپ رہبر کا نام نہیں لے سکتے، اجازت نہیں ہے کسی کو کہ یہ کہے کہ خامنائی یہ کہہ رہے تھے، سیستانی یہ کہہ رہے تھے، یا ان کا نام لے کے خطاب کیا جائے، بلکہ ان کے ادب کا خیال کیا جائے، باقاعدہ ان القابات کے ساتھ اور اس احترام کا ملاحظہ کیا جائے۔ اسی طرح سے علماء کے سلسلے میں بھی ایسے ہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نام سے پکارنا بے تکلفی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قربت کا اظہار ہے کسی سے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی، آپ کے 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک عالم دین ہے، کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح اس چھوٹے بھائی کو بلا رہے ہیں اس طرح سے اس چھوٹے بھائی کو بلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اب وہ جگہ پہ نہیں ہے، یہ رہبری اور قیادت کے مقام پہ ہے، کیونکہ ایک عالم دین ہے جو ایک معاشرے کی ہدایت کر رہا ہے، رہبری کر رہا ہے۔ علاقے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ علماء کو نام لے کے بلاتے ہیں اور نام لے کے ہی خطاب کرتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ آپ سنیں، یا ان کے بارے میں بھی یہ بتاتے ہیں۔ قرآن نے منع کیا وَلَا تَجْهَرُوا، یہ کام آپ نہیں کر سکتے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، لیکن اب جس مقام پہ ہیں وہ ایک ملت کے قائد ہیں، وہ ایک ملت کی قیادت کر رہے ہیں، وہ ایک ملت کی ہدایت ان کے ذمے ہے، اور جو ملت کی قیادت جن کے حوالے ہو اور رہبری جن کے حوالے ہو، ہدایت جن کے حوالے ہو، ان کو اس طرح سے نہیں بلایا جا سکتا، اور یہ ادب کے خیال ہے کے خلاف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ ہوگا کیا تمہارے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اگر اس طرح سے ان سے بات کرو گے اور اس طرح سے ان کا خطاب کرو گے تو اس میں ان کا نقصان نہیں ہوگا، اس میں نقصان تمہارا ہوگا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، نمازیں پڑھی تھی وہ ضائع۔ ان تحبط اعمالکم، تم نے جو روزے رکھے تھے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نبی اکرم کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں آپ کا نقصان ہوگا، اس میں ائمہ معصومین کا نقصان نہیں ہوگا، اس میں فقہا کا نقصان نہیں ہوگا، اس میں علماء کا نقصان نہیں ہوگا، اس میں تمہارا نقصان ہوگا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ ہم یہی سمجھتے رہیں گے، اگر یعنی اتنی باریکی سے کام لیا گیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سفر جاری ہے اس کا، وہ عبادتیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر انسان کسی چیز کی طرف متوجہ ہو اپنی شکست کی طرف تو پھر آئندہ تیاری کرتا ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو پھر اسے اس بیماری کے حل کے لیے کوئی دوا تلاش کرتا ہے، کسی طبیب کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو وہ جتنا بھی چلے گا وہ ہدف سے دور ہوگا یا قریب ہوگا، دور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اسے یہ پتہ نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو بیماری بڑھتی چلی جائے گی یا کم ہوگی آپ کے اور میرے پتہ نہ ہونے سے؟ میرے اور آپ کے پتہ نہ ہونے سے، غافل ہونے سے مرض ختم نہیں ہوتا، مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر بعض دفعہ کہتے ہیں کہ کاش آپ پہلے آ جاتے، اب تو مرض لا علاج ہو گیا ہے، اب فائدہ نہیں ہے۔ اس میں بھی خدا نے یہی فرمایا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ یہی سمجھتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، آپ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں سارے، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا اس بات کا، اور تمہارے اعمال جتنے بھی ہوں گے سب کے سب کیا ہوں گے؟ حبط ہو جائیں گے۔ اور حبط کا مطلب کیا ہے؟ اعمال حبط کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی تھی اس کی کوئی جزا نہیں، تمہاری زندگی پر نمازوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا،
نماز پڑھتے رہو گے لیکن زندگی میں اس کی تاثیر نہیں دیکھو گے۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی دوا کھائے اور اس کی تاثیر نہ ہو؟ نہیں، دوا ہے تو اثر کرے گی، لیکن تمہاری زندگی پہ اس دوا کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ نمازیں بھی پڑھتے رہو گے، گناہ بھی کرتے رہو گے، نمازیں بھی پڑھتے رہو گے، یہ سارے کام بھی کرتے رہو گے، جھوٹ بھی بولتے رہو گے اور یہ سارے کام بھی کرتے رہو گے، غیبتیں بھی کرتے رہو گے، تم اس سے کوئی فیض نہیں اٹھا سکتے۔ روزہ رکھو گے مگر بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حج بھی کرو گے، سارے کام کرو گے، زیارتیں بھی کرو گے، مگر حسین کی شخصیت تمہیں متاثر نہیں کر سکے گی، تمہاری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک محض چکر ہوگا، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، جو ہر سال تم نے لگایا ہے، انتہبت اعمالکم، کیونکہ تم نے اصل کی رعایت نہیں کی۔ اصل یہی ہے کہ اگر دوا کھا بھی لے لیکن اس کے اصول کی رعایت نہ کی جائے تو پھر جو ہے وہ دوا فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ ممکن یہ ہے نقصان دے آپ کو۔ دوا نقصان بھی دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے، میں جب بہت سارے کام کرتا ہوں تو میں غافل ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں زیارت میں تو جا رہا ہوں، میں نیک کام تو کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں، وانتم لا تشعرون، غافل ہو گئے تم، لیکن تم نے اصل کی رعایت نہیں کی۔ اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور اسلام نے اس چیز کو آج نہیں 1400 سال پہلے ہی نقطے پہ یہ بات سمجھا دی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ زندگی گزر گئی ہو، نہیں، پہلے ہی نقطے پہ جو ہے آپ کو یہ ساری چیزیں اور مجھے بتائی گئی ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ رعایت کرنی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب وہ عمل انجام دیتا ہے، ابتدا ہی سے عمل جو ہے وہ خراب۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی حج کرتا ہے، ایک آدمی صدقے دیتا ہے، لیکن یہ صدقات ریا کے طور پہ ہے۔ دسترخوان بچھاتا ہے دکھاوے کے لیے محض، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ اچھا یہ بہت بڑے آدمی ہیں، اتنی انہوں نے افطار رکھی ہے، اچھا اتنے بڑے دسترخوان ہیں ان کے، اچھا یہ اتنا صدقہ دیتے ہیں، تاکہ لوگ یہ کہیں، دکھاوے کے لیے کام کیا۔ غریبوں میں راشن تو بانٹا مگر دکھاوے کے لیے تھا، یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ ان کی مدد کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنے نام کے لیے تھا۔ تو یہ عمل شروع ہی سے بیکار ہے، فاسد ہے یہ عمل حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو عمل ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، توجہ کریں، کیا قرآن کی گفتگو نہایت ہی دقیق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ اسے حق عمل کہتے ہیں، یہ عمل تو ہوا ہی نہیں، حق تو یہ بعد میں ہوگا۔ ابھی تو ہم اسے نماز ہی نہیں کہیں گے، ابھی تو اسے صدقہ ہی نہیں کہیں گے، ابھی تو یہ روزے میں داخل نہیں ہوا جو یہ حق ہو۔ پہلے ایک چیز ہو تو صحیح، توجہ کیا آپ نے، پھر اسے حق کیا جائے گا۔ یہ وہ ساری نمازیں ہیں، یہ وہ سارے روزے ہیں، یہ وہ سارے حج ہیں، یہ وہ سارے صدقات ہیں، ان کا تعلق نہیں ہے ہفتے عمال سے، کیونکہ یہ تو عمل ہوا ہی نہیں، ابتدا سے ہی فاسد ہے یہ۔ اسی طرح سے بعض عمل بیچ میں ختم ہو جاتے ہیں، ابتدا میں نہیں ہوتے۔ ابتدا میں آپ نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ یہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی جائے، اس کے بعد کیا ہوا، آپ نے روزہ رکھا، حج کیا، دوسرے کام کیے، پھر انسان کے اندر تکبر آ گیا کہ وہ نمازیوں میں سے ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ نیک لوگوں میں سے ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ کبریائی پیدا ہو گئی اور تواضع ختم ہو گیا کہ جو شیطان میں ہوا، آپ نے دیکھا تکبر پیدا ہو گیا، عبادتیں تو کرتا رہا لیکن اس عبادت نے شیطان میں کبر کو جنم دیا، متکبر ہو گیا، ناز کرنے لگا۔ بس جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ عمل ختم ہو جاتے ہیں جو پہلے انجام دیے تھے۔ جو نماز پڑھی گئی تھی، جو روزے رکھے گئے تھے، جو روزہ ابتدا کیا تھا، خلوص کے ساتھ اس کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن بیچ میں کبر پیدا ہو گیا،
تو پھر جو ہے وہ عمل آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نہیں، بالکل انتہا کے اندر آپ نے پالا، بڑا کیا، سنوار دیا، تعلیم دلائی، صدقات دیے، جوان کر دیا، اب وہ اپنی منزل پہ ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ نے جتانا شروع کر دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا، اگر میں یہ نہ کرتا، اگر میں وہ نہ کرتا، اگر میں تمہیں بڑا نہ کرتا، اگر میں تمہیں نہ کھلاتا، اگر میں یہ پنکھے نہ لگواتا، اگر میں یہ مسجد نہ بنواتا، تو پھر یہاں کوئی نمازی نہ ہوتا۔ آپ نے توجہ کی؟ یعنی یہ جو آج آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ میری وجہ سے ہے، یہ جو آج آپ کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں یہ میری وجہ سے ہے، اگر آج یہاں کوئی سہولت ہے تو یہ میری وجہ سے ہے۔ جب جتانے پہ کوئی عمل آ جائے تو یہ ہے کہ ہفتے عمل ہو جاتا ہے، عمل خراب ہو جاتا ہے، وہ عمل خراب ہو جاتا ہے کہ جب آپ جتانا چاہیں۔ بس یہی کمال ہے، ہم توجہ کریں جناب ختیجہ کا، کہ پالتی تو ساری دنیا ہے لیکن دنیا کے پالنے میں اور ختیجہ کے پالنے میں یہی فرق ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جو دنیا کی مائیں پالتی ہیں بچیوں کو یا دوسرے لوگوں کو یا عزیزوں کو، وہ قدم قدم پہ انہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے۔ لیکن ختیجہ وہ عظیم خاتون ہے کہ ساری زندگی پالتی رہی، اور جنہیں پال رہی تھی انہیں بھی یہ خبر نہ ہوئی یہ ان کی ماں ہے یا انہیں پالنے والی ہے۔ یہ ہمیں ائمہ کی زندگی میں دکھائی دے گا۔ پیغمبر نے کبھی احساس ہونے نہیں دیا ان بچیوں کو کہ میں ان کا باپ نہیں ہوں۔ آج تک مورخین نہیں سمجھ سکے یہ، یعنی اتنی دقت اور اتنی باریکی ہے کسی کی تربیت کرنے میں، کسی کو اس کا سہارا بننے میں، کہ یہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ حتیٰ کہ امام حسن کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ایک گمان یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن نے اتنی شادیاں کی ہوئی تھی، اس میں بھی یہی راز پوشیدہ تھا کہ آپ نے اس طرح سے ان کی مدد کی ہے۔ توجہ کریں، اس طرح سے بیواؤں کو پالا کہ کسی کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ان کے شوہر بھی ہیں یا شوہر نہیں ہیں۔ یعنی ایک وقت میں شوہر اپنے وظائف پہ عمل نہیں کرتا، شوہر نان نفقہ کاٹ دیتا ہے، لیکن امام حسن نے اپنے علاقے اور دوسرے علاقوں کی بیواؤں کے نفقے کو نہیں کاٹا، وہ مسلسل خدمت کرتے ہیں۔ معاشروں کو اس طرح سے پالا جاتا ہے کہ یہ گمان نہیں ہوتا، کسی کو بھی معاشرے میں احساس یتیمی نہیں ہوتا، یہ وہ بزرگی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں اور پھر اسے جتا دیتے ہیں، حتیٰ کہ خدا نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو نیکی بھی آپ انجام دیں اسے جتائیں نہیں، ورنہ جو ہے یہ عمل جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، عمل کی اپنے آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں اسے جتائیں نہیں، ورنہ یہ ختم ہو جائے گا۔ حق اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ کا عمل ہو گیا مکمل، اس کے بعد یعنی عمل کمپلیٹ ہو چکا ہو، اس کے بعد بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو آپ نے ساری نمازیں پڑھ لی ہیں، جو نماز ہے، جو روزہ ہے، جو حج ہے، جو صدقات کیے ہیں، اگر تم نے انہیں اس طرح بلایا رہبران الہی کو کہ جس طرح سے عام لوگوں کو بلاتے ہو، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا جو عمل ہے وہ حق ہو جائے گا۔ اور عمل کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اسے ضائع ہونے سے بچانا جو ہے بہت ہے۔ عمل تو کر دیتا ہے آدمی، لیکن اسے ضائع ہونے سے بچانا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو نیک عمل کرے نہیں بلکہ نیک عمل لے کے آئے۔ نیک عمل کرنے والے تو بہت ہیں لیکن ضائع کر کے آ گئے، یہاں پہ آئے تو صفر۔ توجہ کی، یہ نمازیں پڑھتے رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ انہیں صف اول میں دکھائی دیے، آپ ہمیشہ انہیں صف اول میں دیکھیں گے، آپ ہر سال انہیں حج میں دیکھیں گے، آپ ہر سال انہیں زائرین کی صفوں میں دیکھیں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے
کہ بھئی ہم نے تو ضابطے بھی ہر سال کیے ہیں، حج بھی 30-35 کیے ہوئے ہیں، عمرے بھی اتنے کیے ہوئے ہیں، یہ سارے کام کیے ہیں، لیکن یہ خبر نہیں ہوئی کہ تمہارے سارے اعمال کیا ہو گئے ہیں؟ اب تو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے انہیں اس طرح سے بلایا ہے۔ ایک غلطی جو ہے انسان کی وہ اس کے حبط عمل کا سبب بنتی، یعنی رہبران کی طرف کس طرح سے توجہ دلائی گئی۔ آپ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جو رہبر الہی ہے ان کی طرف سب کو سجدہ کرایا ہے، اور کہا ہے انہی کا سجدہ در حقیقت سجدہ توحید ہے۔ یہ کہا تھا نا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ نہیں کہا تھا فرشتوں سے کہ میرے لیے سجدہ کرے، نہیں، لے آدم، آدم کی طرف سجدہ کرو۔ ان کی طرف سجدہ ہی در حقیقت اللہ کی طرف سجدہ ہے۔ اگر ان کی توہین کوئی کرے گا آدم کی توہین، تو اس نے آدم کی توہین نہیں کی ہے، اس نے کس کی توہین کی ہے؟ اللہ کی توہین کی ہے۔ دیکھیں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَرَادُّ عَلَيْهِمْ رَادُّ عَلَيْنَا۔ اگر تم نے ان علماء کی توہین کی ہے تو تم نے ان کی توہین نہیں کی، تم نے ہماری توہین کی ہے، اور ہماری توہین جو ہے وہ اللہ کی توہین ہے۔ کہاں پہنچتی ہے بات؟ ان کی توہین نہیں ہے، یہ ہماری توہین ہے۔ اور پھر میں ایک خطیب بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی پوری خطابت میں صرف میرا جو ہے وہ ساری توجہ یہ ہو کہ کسی طرح سے رہبر انقلاب کو نشانہ بناؤں، کسی طرح سے جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی صاحب کو نشانہ بناؤں، کسی طرح سے جو کسی فقیہ کو نشانہ بناؤں، تو یہ حبط عمل نہیں ہے۔ ایک شعر کہنے پر، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر ایک شعر کہہ دیا جائے اہل بیت کی شان میں تو ایک شعر کے بدلے ایک گھر ہے وہاں پہ، لیکن جیسے ہی آپ نے توہین کی رہبر الہی کی اپنے دوسرے شہر میں، اب آپ نے دیوان بھی لکھے ہو تو اس کا کوئی توجہ کی آپ نے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیوان لکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ساری زندگی بھی شاعری میں گزری ہو، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے انتہبط اعمالکم، تمہارے وہ سارے اشعار بھی گئے، تمہاری وہ ساری خطابتیں بھی گئیں، وہ تمہارا ذکر بھی گیا، وہ تمہاری نمازیں بھی چلی گئیں، وہ تمہاری عبادتیں بھی چلی گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے انہیں اس ناموں سے بلایا ہے۔ نام سے بلانا پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ توہین کو پسند کرے، اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف ایک خطیب، یہ ذمہ داری صرف ایک شاعر، یہ ذمہ داری ایک ذکر کرنے والے ذاکر نہیں، جو سننے والے ہیں وہ واہ واہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں واہ واہ کر رہے ہیں؟ وہ شامل ہے اس کے اندر۔ جتنی جگہ بھی عذابوں کا تذکر آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سب تو گناہ نہیں کر رہے تھے، کہا گناہ تو نہیں کر رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے۔ گناہ نہیں کر رہے تھے خود، لیکن گناہ پر واہ واہ کر رہے تھے، گناہ کے اوپر سکوت اختیار کیا ہوا تھا۔ اور یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جو ہے وہ ہم حبط اعمال کا شکار ہو جائیں گے اور ہمیں خبر تک نہیں۔ لہٰذا بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ چوکنا کیا، خبردار کیا کہ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، ادب کے مظاہرہ ہے۔ آپ یقین کیجئے تاریخ میں بہت ساری جگہوں پہ مطالعہ کیا ہم نے، جہاں بھی دیکھا پیغمبر کے سامنے علی کو باادب دیکھا۔ اس طرح سے بزم نبی میں آتے تھے، دو زانو آ کے بیٹھتے تھے آپ، اور پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ علی بات کریں، بہت ہی زیادہ مؤدب تھے۔ جب انسان کے اندر ادب زیادہ بڑھتا ہے تو اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے قلب کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس بزم سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔
اسی لیے علی سے زیادہ پیغمبر سے کسی نے بھی استفادہ نہیں کیا. کہ آپ دیکھیں وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سینے سے سینہ ملایا ہے. اب پتہ ہے مولا نے کیا فرمایا؟ علمنی رسول اللہ الف باب. اتنی سی دیر کے اندر پیغمبر نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے ہیں. تعلیم کرنے والا بھی دیکھتا ہے کہ مؤدب کون ہے، صلاحیت کس میں ہے. اور پھر توجہ کریں، یہ پیغمبر کی تشخیص تھی ان کے بارے میں کہ اگر اس میں یہ مؤدب ہیں تو پھر یہ ناانصافی ہے، یہ کرم کے خلاف ہے، یہ اس لطف کے خلاف ہے کہ جو مؤدب ہو اسے عطا نہ کیا جائے. لہذا نبی رحمت نے بھی کوتاہی نہیں کی. ایک لہجے کے اندر 1000 باب تعلیم کر دیے اور اس لینے والے نے ہر باب سے 1000 باب کھول کے بتا دیا کہ نبی کا فیصلہ بالکل صحیح تھا. میرے اندر بھی یہ صلاحیت ہے، اگر نبی نے 1000 باب دیے ہیں تو میں بھی ہر باب سے 1000 باب کھول سکتا ہوں. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جو غیر مؤدب ہے، نہیں، جو مؤدب ہے بھی ان کے بارے میں بھی بات کی ہے. قرآن نے فوری طور پہ کہا کہ جن کی آوازیں دھیمی ہیں اللہ نے انہیں تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کا امتحان لیا گیا تقوی کے لیے. اور پھر فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. اے صاحبان ایمان جن کی آوازیں بھی نیچے ہوں گی رسول اللہ کے سامنے، توجہ کریں، یعنی جس طرح سے یہ آپ کے کیے ہوئے اعمال کو ان کے سامنے اونچی آواز آپ کے قبول شدہ اعمال کو، آپ کے کیے ہوئے اعمال کو ناکارہ بنا سکتی ہے، اسی طرح سے وہ گناہ جو آپ نے کیے ہیں ساری زندگی، وہ خطائیں جو آپ سے ہو گئی ہیں، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی بزم میں آ جاؤ، ولی کی بزم میں آ جاؤ، فقیہ کی بزم میں آ جاؤ، علماء کی بزم میں آ جاؤ اور ادب کی رعایت کرو تو جتنے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جتنی خطائیں ہیں وہ بھی معاف کر دی جائیں گی. یعنی ازالہ بھی کرتے ہیں. خوب غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھی یہ بات کہ ایک عالم دین کو اس طرح سے بلانا ہے، اس کے سامنے ادب کی اس طرح سے رعایت کرنی ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ رہبر کو اس طرح سے، رہبر سے اس طرح سے بات کرنی ہے، رہبر کی بزم میں کیا کرنا ہے، مجھے رہبران کے ساتھ کس طرح سے ادب کا خیال رکھنا ہے. تو نہیں پتا تھا بات، یہ اور گناہ ہوگا انسان کے. تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ اس ادب کی رعایت کرو. ابھی تو زندگی ہے، شروع کرو کام کو، اس ادب کی رعایت کرو، آوازوں کو دھیما کرو، ادب کی رعایت کرو تو اللہ تمہیں منتخب کرے گا تقوی الہی کے لیے، تمہارے قلب کو پاکیزہ کرے گا. اور جیسے ہی تقوی الہی کے قریب آؤ گے، جیسے ہی متقی ہو جاؤ گے، لہم مغفرۃ، انہی متقیوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی گناہ بخش دیے جائیں گے سب کے سب. ایسا نہیں ہے، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ زندگی میں گناہ کے آثار ہوں گے نہ وہاں پہ عذاب ہوگا. یعنی زندگی میں بھی ان آثاروں کو مٹا دیا جائے گا. آثار کیا مٹا دینا؟ ہر گناہ کا، توجہ کریں، ہر گناہ کا ایک اثر ہے آپ کی زندگی پہ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے بے ادبی کی تھی، اس کا اثر کیا تھا؟ حبط اعمال. ادب کی رعایت کرے، مغفرت. یعنی وہ جو حبط اعمال ہوا تھا وہ
لغو ہو جائے گا. کل عدم آپ نے بھی دیکھا ہے، اب تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ایک کورٹ کیا کرتی ہے، حکم دیتی ہے، دوسرا اسے کل عدم، کہ جیسے کہ حکم صادر ہی نہیں ہوا. سپریم کورٹ جو ہے وہ کل عدم کر دیتی ہے کسی بھی چیز کو. اللہ نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادب پیغمبر کے اندر وہ پاور ہے، ادب نبی کے اندر وہ پاور ہے، ادب فقیہ کے اندر وہ پاور ہے. توجہ کی، ادب علماء کے اندر وہ پاور ہے کہ جو اعمال حد ہو گئے تھے انہیں دوبارہ پلٹایا جا سکتا ہے. لہم مغفرۃ، ان کی مغفرت ہو جائے گی. اور پھر فرمایا وَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر دیں گے انہیں، چھوٹا موٹا نہیں دیں گے، عظیم اجر ان کا انتظار کر رہا ہے. انہیں اجر عظیم عطا کیا جائے گا. کن لوگوں کو؟ جو ادب کی رعایت کرتے ہیں، جو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ نے توجہ کی، کہا ہے کہ یہ اجر عظیم، پہلے مغفرت پھر اجر عظیم. یعنی اگر گناہ ہو تو اجر عظیم نہیں دیا جا سکتا. یہ جو گناہ ہے یہ کھا جاتا ہے، یہ آپ کے اور میرے قریب اس رحمت پروردگار کو آنے نہیں دیتا. وہ تو انتظار میں ہے، لیکن یہ چیز جو گناہ ہے وہ نہیں آنے دیتی رحمت کو، وہ ائمہ سے ہمیں قریب ہونے نہیں دیتی، وہ نظر امام کو جلب ہونے نہیں دیتی. ہماری توجہ جاتی نہیں امام کی طرف، ہماری توجہ خدا کی طرف جاتی نہیں ہے، اخلاص کی طرف جاتی نہیں ہے. ہم کبھی خلوص کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں وہاں جانے نہیں دے رہی؟ یہ گناہ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ مانے ہو جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلے ان کو پاکیزہ کیا ہے. دیکھا کیا کہا قرآن نے؟ یہ وہ مراحل ہیں جن کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی رحمتوں کے منتظر ہو، اگر کسی جنت کا خیال تمہارے ذہن میں ہے، اگر کسی شفاعت کے منتظر ہو، تو پہلے اپنی مغفرت تو کراؤ. جب تک مغفرت نہیں ہوگی، جب تک گناہ سے پاکیزہ نہیں ہوگا یہ انسان، اس وقت تک جو ہے اجر عظیم آنے والا نہیں ہے. یہ جنتیں ان کا انتظار کرتی ہیں جن کے ساتھ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہو. بس آخری بات اور کریں، اور وہ یہ کہ خطاب کن سے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ مومن ہے تو پھر وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. حبط اعمال اس کا بھی ہو جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ علی کی ولایت میں یقین رکھتا ہے اور وہ فقیہ وقت کی توہین کرے تو کیونکہ وہ شیعہ ہے، کیونکہ وہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو اب جو جی چاہے کرے. اب کیونکہ اس نے نعرہ لگا دیا ہے نبی کا، پھر وہ مولا کائنات کے ساتھ کچھ بھی کریں آپ، پھر حضرت زہرا کے ساتھ کچھ بھی کریں آپ، کیونکہ آپ نبی کو مانتے ہیں، کیونکہ آپ نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، کیونکہ آپ نے کلمہ رسالت پڑھ لیا ہے. پھر چاہے نبی کی بیٹی کا گھر جلائیں، پھر چاہے نبی کے بیٹوں کو قتل کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی آپ رضی اللہ ہی رہیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، جب تک وہ داغ نہیں دھلے گا، جب تک نبی کی بیٹی آپ کو معاف نہیں کرے گی، جب تک علی آپ کو معاف نہیں کریں گے، جب تک حسین آپ کو معاف نہیں کریں گے، جب تک وہ اسیری، توجہ کی آپ نے، جو اسیری جناب زینب نے جس کی زحمتوں کو اٹھایا ہے، جب تک وہ بیوی معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ سب رضی اللہ. یہ تو قرآن کی شفاف آیتیں ہیں، ابہام کوئی نہیں ہے، واضح اور شفاف سی بات کی. یا ایھا الذین آمنوا، آپ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے صاحبان ایمان. کوئی مسلمان ہو کے اور کوئی مومن ہو کے یہ نہ سمجھے جس طرح سے کوئی نبی کی توجہ کرے، نبی پہ ایمان لانے کے بعد
اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اگر ان کے نائبین کی شان میں توہین کرے گا تو نہ نبی پہ ایمان لانے کا فائدہ ہے نہ اللہ پر ایمان لانے کا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے کوئی ائمہ کی ولایت پہ ایمان لے بھی آئے لیکن اگر ان کے بعد ان کے نائبین کی توہین کرے، علماء کی توہین کرے، تو اس کے بعد بھی ان کے اعمال حق ہو جائیں گے اور نہ ان کی ولایت پہ ایمان لانے کا فائدہ ہوگا، نہ رسالت پہ ایمان لانے کا فائدہ ہوگا، نہ توحید پہ ایمان لانے کا فائدہ ہوگا۔ یہی پیغام لے کے آئی ہے۔ اور یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جی ہم تو شیعہ ہیں، شیعہ کردار کا نام ہے اور یہ ایک تسلسل ہے اس میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ میں ایمان لے آیا تو بس بات ختم ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کو عمل انجام دینا پڑے گا مسلسل۔ یوں نہیں ہے کہ ہو یہ کہہ دے تو کافی ہے بس کہ حسین حق پہ ہیں اور یزید باطل پہ ہے، حسین جنت کے سردار ہیں اور یزید جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ نہیں، حر علیہ السلام کو بھی خیمہ یزید کو چھوڑنا پڑے گا، در حسین پہ آنا پڑے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہاں پہ آنا پڑے گا، وہ پہلے یزیدیت چھوڑنی پڑے گی، وہ خیمہ یزید کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے، کربلا میں سب جگہ ایسے ہی ہے، دو ٹوک فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھر بھی ہوں آپ ادھر بھی ہوں، آپ رسول اللہ کے بارے میں نعتیں پڑھیں اور ان کے بیٹوں کا گھر جلائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے نائبین کی توہین کریں۔ بالکل اسی طرح سے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نعرہ حیدری لگاتا رہوں، میں ولایت کے کلمے پڑھتا رہوں اور ان کے جو نائبین ہیں ان کی توہین کر کے میں خوش ہوتا رہوں کہ جیسے میں نے حق کے ولایت ادا کر دیا ہے۔ یہ آیات ہمیں معاشروں کی اصلاح کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہوشیار کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اکا دکا لوگوں کو دیکھیں گے، یہ وہ بیماریاں ہیں معاشرے کی جو سب کے لیے آیا تھی۔ بڑی مشکل نماز تھی نہیں، یہ تو شیطان کر رہا تھا۔ مشکل نماز نہیں تھی کہ مشکل حل ہو گئی ہے۔ یعنی صرف نماز مسجدیں بھرنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ معاشرہ جو ہے اس کی مشکلات حل ہو گئی ہیں کیونکہ اب سب نمازی ہو گئے۔ یہ مشکل کبھی نہیں رہی نمازوں کی، یہ تو دو چار لوگوں نے بھی پڑھی تو خدا نے قبول کر لیا، لیکن اگر توجہ کریں، اگر کروڑوں نے بھی لاکھوں نے بھی سجدہ کر لیا اور ایک نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے اسے بھی قبول نہیں کیا، خدا نے قبول نہیں کیا اس کو۔ فوری طور پہ کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے۔ خوب عبادتیں کی ہوں گی اپنے لیے کی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے اپنے لیے کیے ہوں گے، تسبیح پڑھی اپنے لیے پڑھی، کوئی چیز قبول نہیں کی، ایک کو بھی نکال دیا حالانکہ سب سجدے میں تھے۔ وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ رہبر کے بارے میں بے ادبی اگر ایک بھی ہوگا معاشرے کے اندر تو ملائکہ کی بد میں بھی ہوگا تو اسے بھی نکال دیا جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تنبیہ کر رہی ہے ہم سب کو، یہ ہم سب کو چوکنا کر رہی ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کو حل کرنا تھا ہم نے، آیا ہم اس بیماری کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور دعا کو ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو ان بیماریوں سے دور رہنے کی اور آیات قرآنی کا مطالعہ کرنے، ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔